عزیز ساتھیوں، اب ہم اس کی تیسری قسم کو دیکھیں گے۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، یعنی فاعل اور مفعول کی جو حالت ہوتی ہے۔ مثلا نعیم ہنستا ہوا آیا، اب یہاں پہ ہنستا ہوا اس کی حالت ہے۔ وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ پڑھتے ہوئے جو ہے یہ اس کی حالت ہے۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا اور یعنی فاعل جو ہے وہ ہنستا ہوا آیا، اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، اور دوسرے جملے میں وسیم نے کامران کی حالت کو بیان کیا ہے، اور کامران کیا ہے یہاں پہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وسیم کے بارے میں ہوتا تو پھر وسیم فاعل ہوتا، فاعل کے اوپر کام ہوتا، لیکن اب یہاں کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ مفعول کی حالت ہے۔ اسم حالیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے مصدر ہنسنا، جیسے ہنسنا سے، ٹھیک ہے نا، نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا بن جاتا ہے؟ اسم حالیہ یعنی موجودہ وقت بن جاتا ہے۔ جیسے لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتے ہوئے، پڑھتی ہوئی، یہ ساری کیا ہے؟ اسم حالیہ ہیں۔ اگلی قسم ہے اس کی حاصل مصدر۔ اسم مشتق کی چوتھی قسم ہے حاصل مصدر۔ وہ اسم مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کے دے۔ مثلا آنا مصدر ہوتا ہے نا، اب ہم نے یہاں پہ آنا تو نہیں لکھا، لیکن آنے ہی سے ریلیٹڈ، آنے ہی سے متعلقہ ایک لفظ لکھا ہے کہ آہٹ، یعنی کسی کے آہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ لڑنا سے لڑائی، دبانا سے دباؤ، یہ سارے کیا ہیں؟ ان میں آہٹ، لڑائی اور دباؤ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہیں۔ اس مصدر کے آنا، لڑنا اور دبانا، ان مصادر کے جو حاصل مصدر ہمیں ہوئے ہیں وہ ہے آہٹ، لڑائی اور دباؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کچھ بنانے کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں حاصل مصدر کو بنانے کے۔ پہلا ہے بعض مصادر کے آخر سے الف ہٹا دیا جاتا ہے، پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہ مصدر ہے۔ مثلا جلنا سے الف ہٹا دیں گے تو جلن بنے گا، چلنا سے چلن، دکھنا سے دکھن، لگنا سے الف ہٹا کے لگن، چبھنا سے الف ہٹا کے چبھن۔ اس کا قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، بعض مصادر کے آخر سے نہ ہٹا دیں تو جو باقی رہے گا وہ حاصل مصدر ہے۔ مثلا دوڑنا سے نہ ہٹا دیا دوڑ، یہ بھی حاصل مصدر ہے۔ چاہنا سے نون الف نہ ہٹایا تو کیا بنا؟ چاہ۔ بھاگنا سے نون الف نہ ہٹا دیں تو کیا رہ گیا؟ بھاگ۔ دکھنا سے نون الف نہ ہٹا کے دکھ، یہ ہمارے پاس حاصل مصدر ہیں۔ تیسرا، ایک اور طرح سے بھی ہم حاصل مصدر لے سکتے ہیں، بعض مصادر کے آخر سے نون الف نہ ہٹا کر حمزہ واو لگا دیتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ حمزہ واو لگا دیا ہے۔ دبانا سے یہ نون الف نہ ہٹا دیا تو دباؤ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے اور الفاظ ہیں، جھکانا سے جھکاؤ، بہانا سے بہاؤ، لگانا سے لگاؤ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ چوتھا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، بعض مصادر کے آخر سے نون الف نہ ہٹا دیں تو ہٹ لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں الف آنا سے نون الف نہ ہٹا دیا تو الف کے بعد ہٹ لگا دیا تو کیا بن گیا؟ آہٹ، ٹھیک ہے۔ مثلا دیکھیں گھبرانا سے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ، آنا سے آہٹ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں ہم نے نون الف نہ ہٹا کر ہٹ استعمال کیا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے کہ نون الف نہ ہٹا کر وٹ لگا دیتے ہیں، وٹ لگا دیتے ہیں، اس سے بھی حاصل مصدر بنتا ہے۔ مثلا ملانا سے ملاوٹ، گرانا سے گراوٹ، یہاں پہ ہم نے ملانا میں نون الف نہ ہٹا کے وٹ لگایا، ملاوٹ، ٹھیک ہے۔
गिराना से गिरावट, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट, ठीक है। फिर एक और कायदा है कि मसादिर के आखिर से नून अलिफ ना हटाकर अलिफ और हमज़ा छोटिए ई लगा दें। जैसे यहाँ पे लड़ना में नून अलिफ ना हटा दिया तो हमारे पास खाली लड़ रह गया। अब इसमें यहाँ पे अलिफ और हमज़ा छोटिए ई लगा रहे हैं। तो ये लड़ाई। इसी तरह क्या बना हमारे पास, रंगना से रंगाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई और पिटना से पिटाई। क्योंकि यहाँ हमने नून अलिफ ना हटाकर अलिफ और हमज़ा छोटिए ई लगाया है तो ये अल्फाज निकल रहे हैं। इसी तरह लड़कपन, बचपन, अपनाइयत, चाहत, चाल, ये सब भी हासिल मसादिर हैं। फ़ारसी के भी कुछ अल्फाज हैं उर्दू में भी हासिल मसदर ही शुमार होंगे, जैसे गुफ्तगू, जुस्तजू, आमदोरफ्त, आजमाइश, पैमाइश, ये सब जो है ये भी हासिल मसदर हैं। और अरबी के भी कुछ हासिल मसदर हैं। ये मैं आपको इसलिए सारे बता रही हूँ कि यही अल्फाज आपके पास कसीरुल इंतखाबी में आते हैं बोर्ड के पेपर में, और फिर वो आप लोगों को अब बाज़-औक़ात पता नहीं होता कि अच्छा ये फ़ारसी और अरबी के अल्फाज भी थे, ये बन रहे थे हासिल मसदर में। तो इसलिए हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अरबी के जो हासिल मसदर उर्दू में भी हासिल मसदर ही के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे शराफ़त, जहालत, हमाकत, इल्म और अमल वगैरह। अब हमारे पास पांचवी और आखिरी किस्म रह गई है इस्म मुश्तक की। क्या है वो? इस्म मुआवज़ा, ठीक है। मुआवज़े से आपको वैसे भी पता चल रहा है कि कोई उजरत दे देना, कोई बदला दे देना। वो इस्म मुश्तक है जो किसी काम या खिदमत की उजरत और बदले के मायने दे। मसलन सिलाई, धुलाई, पिसवाई, रंगाई, लगवाई वगैरह। ये हम काम करवा के इसकी खिदमत या उजरत जब देते हैं, मसलन कोई दुपट्टा रंगवा कर हम उसकी जो उजरत के तौर पे देते हैं, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो रंगवाई होगा ना। आटा पिसवा कर जो हम पैसे देते वक्त उसे कहते हैं आपकी पिसवाई कितनी है, तो वो पिसवाई होगी। लगाना से लगवाई, धोना से धुलाई, ठीक है। अज़ीज़ तलबा, अब ये हमारे पास इस्म मुश्तक की इक़साम मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे यहीं कमेंट करें और कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा जो है नंबर आपको समझ में नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आपको फिर से बता दूँगी।